ناظرین گرامی، میڈوسا قدیم یونان کے افسانوں کی ایک غیر معمول شخصیت میں سے ایک ہے، جو اپنے سانپ جیسے بالوں اور پر اسرار آنکھوں کی وجہ سے مشہور تھی، اور کوئی آدم ذات اس کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی کسی کی نظر اس کی شکل پر پڑتی، وہ آدمی پتھر کا ہو جاتا۔ اس کردار کو ایک افسانوی کردار مانا جاتا ہے، جس کی سچائی کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے حیران کن اور دیو عقل مخلوق پیدا فرمائی ہے، وہاں ممکن ہے کوئی ایسا کردار تاریخ میں موجود ہو، اور بیشتر انسان اس کو دیو ملائی تصور کرتے ہوں۔ دنیا میں کچھ افراد تو ایسے بھی ہیں جو جنات پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ آدھا سانپ اور آدھی عورت کے جسم والا ایک افسانوی کردار شاہ میران کا بھی ہے، جسے حقیقی تسلیم کیا جاتا ہے۔ سننے میں یہ قصے کہانیوں والی بات لگتی ہے، لیکن دنیا کے کئی حصوں میں اس کردار کو دیکھے جانے کی گواہیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ ناظرین گرامی، چین کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے شاہ میران نامی مخلوق دیکھی ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہی جانتی ہے، لیکن خلافت عثمانیہ کے دور میں ایسے واقعات سامنے آئے جن میں حیران کن مخلوق کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کو تفصیل سے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں سال 1456 میں جانا ہوگا۔ دوستو، یہ بات ہے 1456 کی، جب اٹلی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے اس وقت کے سلطان محمد فاتح سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس ملاقات کے لیے انہوں نے وزیروں کو قیمتی تحائف بھی دیے تاکہ سلطان سے ان کی ملاقات کروائی جا سکے، لیکن سلطان محمد فاتح نے ان کے بے حد اصرار پر ملاقات سے انکار کر دیا۔ سلطان کے انکار کرنے پر بھی وہ لوگ سلطان سے ملنے پر باضد تھے، جس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے وزیر کو ان سے ملاقات کرنے بھیجا۔ اس کے بعد وہ لوگ سلطان سے ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ملاقات کی پیچھے کی کہانی انتہائی دلچسپ تھی۔ اٹلی کا یہ وفد استنبول میں موجود زیر زمین قدیم تالاب تک جانا چاہتا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ وہاں قدیم زمانے کے خزانے موجود تھے، لیکن اس وقت موجودہ حکومت مسلمانوں کی تھی، اور اٹلی کا وفد سلطان محمد فاتح کے ذریعے وہاں تک جانا چاہتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے وزیر اعظم کے ذریعے ایک بار پھر سلطان کو پیغام پہنچایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح، جو سیاست کے میدان کے ماہر تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کرنے کی حامی بھر لی، اور اس ملاقات میں انہوں نے سلطان کو بتایا کہ اس تالاب میں بے شمار خزانے موجود ہیں، جن کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انہوں نے سلطان سے کہا، ہمیں ان خزانوں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہاں پتھر کی ایسی قبر موجود ہے جو وہاں موجود تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ دراصل یہی میڈوسا کی قبر تھی، اور اٹلی کا وفد اس قبر کے ساتھ ساتھ میڈوسا کی لاش کو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ کام سلطان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین گرامی، سلطان محمد فاتح سے ملاقات کرنے والے اٹالین وفد کا خیال تھا کہ میڈوسا حقیقت میں وجود رکھتی تھی، جس کی لاش کو میمی کی صورت میں تالاب کے درمیان کہیں محفوظ رکھا گیا تھا۔ انہوں نے سلطان کو میڈوسا کی لاش کے بدلے اربوں روپے دینے کی آفر بھی کی، مگر سلطان نے انتہائی غصے میں ان کی آفر ٹھکرا دی۔ پیارے ساتھیوں، تاریخی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح سے ملنے والے اٹالین افراد بت پرست تھے، اور سلطان محمد فاتح بت پرستی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اٹالین وفد کے اربوں روپے انہی پر وار کر پھینک دیے۔ دوسری جانب سلطان محمد فاتح نے استنبول کے زیر زمین خزانوں کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی تاکہ کوئی بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور ساتھ ساتھ اس پتھر سے بنی قبر کو بھی وہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا، اور اس کارروائی کو خفیہ رکھا، یہاں تک کہ سالوں بعد اس کا علم خلافت عثمانیہ کے آخری بااثر بادشاہ سلطان عبدالحمید کو ہوا۔ سلطان عبدالحمید، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں پر اسرار اور دلچسپ کہانیوں کا شوق تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ کہانیاں بڑے شوق سے پڑھتے تھے اور ان کا اردو ترجمہ کروا کر اپنی لائبریری میں رکھتے تھے۔ سلطان کے اس شوق کا علم جب اٹلی کے افراد کو ہوا تو ایک بار پھر وہ میڈوسا کی لاش کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ وہ لوگ جو پہلے میڈوسا کی لاش کو لینے کے لیے
سلطان محمد فاتح کے پاس آئے تھے، انہی لوگوں کی تنظیم نے سلطان عبدالحمید سے رابطہ کیا، جن سے بات چیت اور تفتیش کرنے کے بعد سلطان عبدالحمید سمجھ گئے کہ یہ لوگ مشہور تنظیم فری میسن کے ممبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کی طرح سلطان عبدالحمید نے بھی وفد کو صاف انکار کر دیا اور میڈوسا اور اس کی لاش تک رسائی نہ دی۔ ناظرین گرامی، جب سارا معاملہ سلطان عبدالحمید کے علم میں آیا تو حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں سلطان نے خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا۔ اس لیے سلطان عبدالحمید نے اپنے سب سے قابل انٹیلیجنٹ آفیسر کو منتخب کیا اور اس پر اسرار قبر کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے متعلق دعویٰ تھا یہ قبر میڈوسا کی ہے۔ جب اس قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان کی شکل والی مخلوق ممی کی صورت میں رکھی گئی ہے، جس کا زیادہ تر حصہ سڑ چکا تھا۔ سلطان عبدالحمید کے وہاں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی تو ان کے درمیان اس حوالے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن سلطان کے علاوہ فری میسن بھی یہ جانتے تھے کہ میڈوسا کی لاش استنبول میں موجود ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش میں تھے کہ اس لاش کو کسی طریقے سے حاصل کیا جائے۔ اس لیے جب سلطان عبدالحمید کو پتہ چلا کہ یہ لوگ اس رات کو فاش کرنے والے ہیں تو سلطان نے ایک ترغیب لگائی اور اس قبر کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن اسے کھولنے سے انکار کر دیا اور کہا اگر اسے کھولا گیا تو اس پر روشنی پڑتے ہی اس میں موجود چیز ختم ہو جائے گی اور ہم نہیں چاہتے کہ اس قیمتی ورثے کو ضائع کیا جائے۔ ناظرین گرامی، وہاں پر موجود لوگوں نے اسے تحریری طور پر محفوظ کر لیا۔ یوں میڈوسا کی لاش اٹلی تک نہ پہنچ سکی۔ آج یہ پتھر سے بنی قبر ترکی میں موجود ہے، لیکن آج یہ اندر سے بالکل خالی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے میڈوسا کی لاش کو نکال کر کسی اور جگہ رکھا تھا، جس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا، جبکہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ میڈوسا کی لاش کو اسی فری میسن تنظیم کے لوگ نکال کر لے گئے اور یہی وجہ تھی کہ فری میسن تنظیم کے بانی کی عمارت پر اسی مخلوق کی تصویر بنائی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خود کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہو؟ اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آج کل دنیا میں جن لوگوں کا کنٹرول ہے وہ بھی سانپ بنے ہوئے ہیں، جن کا کام لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر اپنا شیطانی مشن مکمل کرنا ہے۔ یعنی یہ لوگ آدھے انسان اور آدھے سانپ کی شکل میں موجود ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔